روڑھا مرتبہ بلکہ ان گنت بے حساب مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حاضری کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی حالات حاضرہ سے پیش نظر جہاد کی بات ہو رہی تھی، اور جو وقت چل رہا ہے اس میں کوئی اور موضوع چھیڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکالیف جو ہے اسے محسوس کرنی چاہیے اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان پر بے شمار حقوق لازم کیے ہیں۔ اللہ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں جو انسان نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق انسان ادا کرتا ہے تو پھر وہ سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق رہ جائیں پھر بھی کامیابی نہیں، اور اللہ کے بندے جن کے حقوق اللہ نے لازم کیے وہ حقوق بھی رہ جائے تو کامیابی نہیں۔ خالق کائنات عز و جل کے حقوق انسان پر سب سے پہلے لازم ہوتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، رازق ہے۔ اللہ رب العزت سب کو بنانے والا ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے حقوق بھی سب سے اول ہیں، اور بندے پر سب سے پہلے اللہ کے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں میں پھر درجے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اگر بندوں میں اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے تو اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی۔ اس واسطے بندوں میں سب سے بڑھ کر جو حقوق ہے وہ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حقوق اور اللہ کے رسول کے حقوق یہ بندوں پر لازم۔ اس کے بعد پھر دوسرے حقوق آتے ہیں، ماں باپ کے حقوق اور بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، گلی محلے والوں کے حقوق، اور ایک مسلمان کے حقوق۔ کوئی نہ کوئی ناطہ کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہے تو اس کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے لازم کیے۔ حضرات محترم، آج جن حقوق کی بات کرنی ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے جو حق بنتا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بنتے ہیں۔ ویسے تو حقوق کی ادائیگی کے اندر جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ناطہ ہے، رشتہ ہے، اس کے حقوق کچھ ادا کرتے ہیں کچھ نہیں ادا کرتے، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حقوق ہے۔ ماں باپ کا حق ہے اور قسمت والے ادا کرتے ہیں اور ادا کرنا چاہیے۔ جو لائق ہوتے ہیں اور جو ہے وہ واقعتاً دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ضائع نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جو اللہ رسول نے لازم کیا اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی سمجھ کر ایک انسان، ایک مومن، ایک حضور کا امتی ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، جو محروم رہتے ہیں پھر وہ دنیا آخرت میں محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے جو حقوق ہے، یہ اس کا رشتہ نہیں، تعلق نہیں، ماں باپ نہیں، یہ بہن بھائی نہیں، اور بظاہر کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں
और उन हुकूक में से बेशुमार हुकूक है। और हुकूक में से एक हक ये भी है कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को ऐसे ही नाकार और जो है नकारा छोड़ नहीं देता, उसको उसके साथ बिल्कुल ताल्लुक खत्म नहीं कर देता, और उसको गैर मुस्लिमों के रहमो करम पे नहीं छोड़ता, बल्कि उसके हुकूक को समझते हुए जो रसूल कायनात ने बयान किए उनमें कुछ ना कुछ अदायगी करने की जहां तक उसकी जो है वो ताकत हो, जहां तक उसकी हिम्मत हो, वो कोशिश करता है कि मैं अपने मुसलमान भाई के हुकूक को अदा करूं। अगर वाकई मुस्लिम है, अगर वाकई मोमिन है, हुजूर का उम्मती है, तो फिर अपने मुसलमान के हुकूक को वो भूलता नहीं और गैर मुस्लिमों के रहमो करम पे अपने मुसलमान भाई को छोड़ता नहीं। आज मुसलमानों ने छोड़ दिया। आज मुसलमानों का जो अजीम हक था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था, आज मुसलमान उसको भूल गए। और कितना जुल्म सितम हो रहा है फलस्तीनी मुसलमानों पर। अब इन हालात के अंदर किसी और मौजूद की तरफ कहा जाए, ये एक जो है वो बहुत बड़ा दर्द है और बहुत बड़ा कर्म है और बहुत बड़ा जो है वो कर्म है और मुसीबत है। इस वजह तो उम्मत मुस्लिमा की हालत है, उस पर जो है वो हर वक्त रोने को जी जाता है कि ये ऐसी उम्मत मुस्लिमा इतनी इतनी जो है वो ताकतें होने के बावजूद ये एक बात भी जो है वो गैर मुस्लिमों से ना कर सके और गैर मुस्लिम आपस में मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारे काफिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक वक्त आएगा, एक ज़माना आएगा, सारे काफिर सारा कुफर इकट्ठा हो जाएगा और तुम पर टूट पड़ेंगे और ऐसे टूटेंगे जैसे बता खाने में, जैसे जो है वो लोग एक प्याले में भूखे हो प्यासे हो तो एक खाने का प्याला है जैसे उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि इस तरह मुसलमानों पर ये गैर मुस्लिम टूट पड़ेंगे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? ये सहाबा का जमाना तो नहीं था ना। सहाबा के जमाने में तो लोग काफिर ऐसे नहीं कर टूटे और ऐसे मुसलमानों के जलीलो खान को नहीं किया। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने तो जिहाद किया है, सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने तो जिहाद से मोहब्बत की है, जिहाद से ऐसे प्यार किया है जैसे अपने बच्चों से प्यार किया जाता है। उन्होंने जिहाद को सबसे जो है आगे रखा और उन्होंने समझा कि वाकई कौमें उस वक्त सरबलंद होती है और कामयाब होती है जब वो अपना मिशन जिहाद जारी रखती है। कौमें उस वक्त शरीर हो जाती है, तमाम और बर्बाद हो जाती है जब जिहाद को भूल जाती है। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान को जिहाद करने वाले थे और वो जो जिहाद से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जिहाद पे जाना है, ग़ज़वा बदर पे जाना है, पहला मारना है, पहले कोई जो है वो मुसलमानों का तजर्बा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे भी हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सरकार की बारगाह में आ जाते हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने जिहाद में जाना है, या रसूल अल्लाह हमने जिहाद में जाना है। और ये जो है वो बच्चों के अंदर जो जज्बा था, ये जज्बा किसने पैदा किया? सहाबा किराम ने किया, वालिदैन ने किया। घर के अंदर जिहाद की बातें होती थी और काफिरों के साथ लड़ाई, हक की जो लड़ाई है अल्लाह के रास्ते में, शैतानों के साथ, काफिरों के साथ, कुफर के साथ लड़ना, ये सहाबा किराम अलैहि रिज़वान को अपने बच्चों को सिखाया करते थे। इस बात से वो तो इतना प्यार करते थे कि आपस में खुला डालते, जिसका खुला निकलेगा वो जहाज में जाएगा। छोटे बच्चे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुला डाल दो और जिसका खुला निकलेगा, जिसकी किस्मत निकलेगी वो जहाज पर जाएगा। तो सहाबा किराम अलैहि रिज़वान तो यहाँ तक जो है जिहाद से मोहब्बत करने वाले थे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना आएगा सारा कुफर ये मुसलमानों पे टूट पड़ेगा ऐसे जैसे भूखे ये जो है वो खाने के प्याले पे टूटते हैं। तो
پتہ چلا نا کہ ان کی حالت کیا ہے، کفر کی حالت کیا ہے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد تو اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ ٹوٹ پڑیں گے. پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ حالت یہ کیسے جو ہے وہ ہوگی؟ فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد نکل جائے گا. یہ صحابہ کے دلوں سے نہیں، یہ امت مسلمہ کی جو اب حالت ہے اس کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جہاد کی محبت یہ ختم ہو جائے گی تمہارے دلوں سے اور کفر کا خوف تمہارے دلوں کے اندر چھا جائے گا اور اس وقت تم موت سے ڈرنے والے ہوگے. اب تو موت سے نہیں ڈرتے. صحابہ کرام تو ڈرنے والے نہیں تھے. صحابہ کرام تو میدان کے اندر کود جاتے تھے، چاہے بدر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، احد کا میدان ہو. صحابہ کی تو مثالیں نہیں ملتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہیں موت کا ڈر ہوگا، اس وقت امت کو موت کا ڈر ہوگا اور دنیا کے اندر مصروف ہو جائے گی. دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اتنا ہوگا کہ فرصت ہی نہیں ہوگی کہ فلسطین کے بارے میں سوچیں، فرصت ہی نہیں ہوگی کہ غزہ کے بچے شہید ہو رہے، ہم کم از کم کوئی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اقدام کرے اور جتنی ہماری طاقت ہے ہم کچھ نہ کچھ کرے ان کے لیے. کم از کم پھر جو ہے ان کے لیے دعا کرے، صبح شام ان کے لیے دعا کرے. اپنے آنکھوں سے کتنے جو ہے وہ بندے جنہوں نے جو ہے وہ غزہ کے شہید ہونے والے بچوں کے لیے آنسو بہائے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندر ڈر نہیں رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر وہن چھا جائے گا، وہن چھا جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے یہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا ڈر ہے اور دنیا کی محبت ہے. موت کا خوف تمہارے اوپر چھائے گا اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جہاد کو بھول جاؤ گے، کفر کے ساتھ مقابلہ کرنا بھول جاؤ گے. ورنہ اس واسطے سارے کا سارا کفر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا. امریکہ ہے وہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کو مارنا ہے، انڈیا ہے وہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کو مارنا ہے، جتنے ظالم اسرائیل ہے وہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کو مارنا ہے. یہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے لیکن مسلمان اکٹھے ہوئے، مسلمان اکٹھے ہوئے. مسلمان یہ جو ہے وہ سوچتا ہی رہ گیا اور یہ جو ہے وہ یہ صرف اپنی اسمبلیوں کے اندر قرارداد پیش کرتے تھے. یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ ہم نے قرارداد پیش کر دی، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. قراردادوں سے تو مانتے نہیں، قراردادوں سے تو وہ ماننے والے نہیں. ان کے لیے تو پھر جہاد کی آواز بلند کرنی پڑے گی، جہاد کا نعرہ لگانا پڑے گا اور یہ قومی سطح پر لگانا پڑے گا. پھر جو ہے یہ بات آئیں گے، پھر یہ کفر جو ہے یہ صرف ایک نعرہ لگانے کی دیر ہے. اگر سارے اکٹھا ہو کر یہ جہاد کا نعرہ بلند کرتے تو کفر کی ضرورت نہیں کہ وہ فلسطینی بچوں کو تڑپائے، غزہ کے اوپر بمباری کرے، ہسپتالوں کے اندر اتنے سینکڑوں مریض موجود ان کے اوپر بم پھینک دے اور پھر سارے کا سارا ہسپتال تباہ ہو جائے. لیکن مسلمانوں کے جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ چھوڑنے نہیں دی اور پھر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی بیان نہیں آیا. کوئی بڑے جو سیاسی لیڈر جن کے بڑے چرچے تھے، جن کے بڑے نام تھے اور جن کے ہم نعرے گلی گلی لگا رہے تھے، جن کو ہم ووٹ پیش کر رہے تھے، جن کو ہم کرسیوں میں بٹھا رہے تھے، جن کو ہم عمارتوں کے اندر لے کے جا رہے تھے، آج وہ کہاں مر گئے سارے کے سارے. کسی کا تو ایک بیان بھی نہیں آیا. کوئی جو ہے وہ اسرائیل کو یہ دھمکی لگانے کے جو ہے وہ قابل ہو، یہ تو دھمکی لگانے کے بھی قابل نہیں. یہ تو جرأت کا یہ آگے میزائل چلانا، گولی کو چلانا، افغانی کو چلانا، ٹینک کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ان کو دکھانا، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ تو محض ایک جو دھمکی ہوتی ہے نا ایک مسلمانوں کی طرف سے، وہ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ ساری قوم ہے تو فلسطین کے ساتھ مسلمان، لیکن جو ہمارے اوپر ہے وہ فلسطین کے ساتھ نہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ، وہ امریکہ کے ساتھ، وہ انڈیا کے ساتھ. اس واسطے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جہاد کی دعوت دی اور خالق کائنات عز و جل نے فرمایا لا تجدو. یہ سورہ حشر ہے، یہ جو ہے وہ سورہ مجادلہ ہے اور اس کا آخر ہے. سورہ حشر کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. قد سمی اللہ، یہ 28واں پارہ ہے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، لا تجد قوما، آپ ایسی قوم ہرگز نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہو، جسے اللہ پر بھی جو ہے وہ ایمان ہو جس کا اور آخرت کے دن پر بھی یقین ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے، فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو آئیں گے ان کو وہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، اللہ رسول کے مقابلے کے اندر جو آئیں گے ان کو اپنا دوست ایمان والے نہیں بنا سکتے۔ محمود آپ ایسی قوم نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہو اور کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائے، کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائے، امریکہ کے ساتھ دوستیاں لگائے اور اسرائیل کے ساتھ دوستیاں لگائے، مگر ایسی قوم آپ نہیں دیکھیں گے۔ ایسی قوم نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ایسے نہیں ہو سکتی، آپ کی امت ایسی نہیں ہو سکتی جو ایسا کرے گا فرمایا وہ امت کہلانے کا حقدار ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی پیار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے اور پھر اس محبت کا دعوے بھی بنتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے ہم امریکہ کی حمایت، اسرائیل کی حمایت، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ رسول کے درمیان اللہ رسول ایک طرف ہے اور دوسری طرف ان کا سگا باپ ہے، ان کا سگا بیٹا ہے، ان کا سگا جو ہے رشتے دار ہے، خاندان والا ہے، لیکن یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے۔ اگر اللہ رسول کا دشمن اگر سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، فرمایا جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور اللہ رسول کا دامن پکڑ لیں گے، وہ اپنے سگے باپ کو چھوڑ دیں گے اور اپنے سگے باپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے کیونکہ اللہ رسول کے مقابلے میں آ گئے، اپنے بیٹے کو کچھ نہیں سمجھیں گے کیونکہ اللہ رسول کے مقابلے میں آ گیا، فرمایا وہ نہیں پرواہ کریں گے کسی رشتہ دار کی، اگر کہ ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو یا ان کا خاندان ہو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے اندر، جن کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو نقش کر دیا، ان کا ایمان پختہ ہے کہ جو اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں، اگرچہ ان کا سگا ہی کیوں نہ ہو، تو اسرائیل تو ہمارا سگا نہیں، امریکہ تو ہمارا سگا نہیں، انڈیا تو ہمارا سگا نہیں، ان سے تو ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، نہ ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، فرمایا کہ خونی رشتہ بھی ہو پھر بھی ایمان والے پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ رسول کا دشمن ہے، اگر اٹھا کے قید کر دیں گے، اگر کہ سگا باپ بھی کیوں نہ ہو یہ پرواہ نہیں کریں گے۔ صحابہ نے ایسے کیا نا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کی، کیوں کہ وہ اللہ رسول کے دشمن، اللہ رسول کے دشمن تھے، تو فرمایا اگر کہ سگا باپ بھی ہو، اگر کہ بیٹا ہی ہو، اگر کہ جو ہے وہ بھائی ہو، اگر کہ یہ خاندان والے ہیں، اگر کہ ماموں ہیں، چچا ہے، فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو ان کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان۔ اور حضرات کرام قدر آج جو ہے ہمیں مسلمانوں کے حقوق پہچاننے کی ضرورت ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرواؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ خالق کائنات عز و جل فرمانا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا اگر سے تمہارا بھائی نہیں ہے مسلمان، دوسرا مسلمان تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں، خونی تعلق نہیں، لیکن مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے۔ فرمایا اگر تم پاکستان میں رہتے ہو وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے،
وہ فلسطین میں رہتا ہے، وہ جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر رہتا ہے، لیکن تمہارا بھائی، تمہارا مسلمان بھائی جو ہے، اس واسطے فرمایا ایمان کا جو رشتہ ہے یہ سب سے اول ہے، ایمان کا رشتہ سب سے اول ہے۔ آج لوگوں نے صرف خونی رشتے کو تو رشتہ سمجھا، تعلق سمجھا، لیکن ایمان کے رشتے کو یہ رشتہ ہی نہیں سمجھا، تعلق ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر سب سے اہم، سب سے جو ہے وہ درجے والا جو رشتہ ہے وہ خونی رشتہ نہیں، وہ جو ہے وہ تعلق داری کا رشتہ نہیں، وہ دنیا داری کا تعلق نہیں، بلکہ وہ اخروی تعلق ہے، ایمان کا جو تعلق ہے اللہ رب العزت نے اسے سب سے اہم قرار دیا، رسول کائنات نے سب سے اہم قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تعلق کتنا ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، اس تعلق کی کتنی پاسداری کرتے تھے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلمون اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، چاہے جہاں بھی جو ہے وہ بسنے والا ہو، ہمارے آپس میں بھائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگے جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، آقا دو عالم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہیں، تو مدینے میں آ کر آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنایا۔ مہاجرین وہ جو ہجرت کرنے والے تھے، جو مکے سے آنے والے تھے، اور انصار وہ جو مدینے کے اندر ان کا استقبال کرنے والے۔ موٹی بات سبحان اللہ۔ مہاجرین اور انصار، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنایا تاکہ یہ آپس میں جو ہے ان کا تعلق بن گئے، یہ جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، زمینیں چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کا وہاں مطالعہ ہو، ان کو دلی مدد ہو، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، سب کی مثالیں اعلیٰ ہیں اور ایک مثال میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ اخوت کی، یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے مثالیں قائم کی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں، ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا، ایک انصار ہے ایک مہاجر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور حضرت سعید بن زید یہ وہاں پر جو ہے وہ استقبال کرنے والے تھے، ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اب کتنا تعلق ہے، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خونی تعلق نہ بھی ہو تو فرمایا کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے اور ہمارے دونوں کے درمیان مواقعات قائم کی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، ماں میں دولت سے نوازا ہے، فرمایا میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک تو رکھ لے، ایک نہ رکھ لے، میرا جتنا مال ہے، میری جتنی کمائی ہے، فرمایا میں یہاں مدینے میں تاجروں کے اندر مشہور ہوں اور میرا بہت زیادہ مال ہے، فرمایا اے عبد الرحمان پریشان نہ ہو جا کہ جائیداد چھوڑ کے آئے ہو اور وطن چھوڑ کے آئے ہو اور تم جو ہے ایک ہجرت کرنے والے مجاہد ہو، نبی کے صحابی ہو، ایک مسلم ہو، فرمایا ہمارا آپ کے ساتھ تعلق یہ ہے، میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، جو مرضی طرح جو ہے وہ رکھ لے، ایک تم رکھو ایک میں رکھتا ہوں، فرمایا میرے گھر کے اندر میری 2 بیویاں ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال جائے، یہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھی، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ جانتے تھے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا کتنا حق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا میرے 2 بیویاں ہیں، اے میرے مہاجر بھائی، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دوں گا، جس کو تم چاہتے ہو 2 بیویوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو، فرمایا وہ مجھے بتاؤ، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہوگی، تم نکاح کر لیں، فرمایا سارا آدھا مال بھی تم رکھو، میری ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم شادی بھی کر لینا۔ یہ ہے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اخوت کا جذبہ، یہ بھائی چارے کا جذبہ جو نبی علیہ السلام نے دیا تھا اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
ये जो है वो उनकी कबूल तो ना की, आपने फरमाया मैं खुद जाऊंगा और जाकर जो है वो मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ, मैं बाजार खुद जाऊंगा और जाकर जो है वो तिजारत करूंगा और मैं अपना माल खुद जो है वो कमाऊंगा और खुद ही जो है बाजार में शादी करूंगा। लेकिन ये मिसाल तो एक कायम हो गई कि मोहब्बत कैसी है और कितना दर्द है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का, जो आज जो है जिसका पुतगार है, आज जो खत्म हो गया, आज जो है हम दुनिया के अंदर इतने मसरूफ हो गए, आज हम पर मौत का इतना डर जो है ये मुसलसल हो गया कि हम अपने मुसलमान भाइयों को भूल गए, हम अपने मुसलमान भाइयों को भूल गए। हजरत इमाम कदर आज ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हजरत बाबा फरीद गढ़ शकर मसूद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके तरबियत याफ्ता है और आपके मुरीद है और आपके काबिल मुरीद है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। इनका भी जो है वो नाम है वलियों के अंदर, अल्लाह के नेक बंदों के अंदर, अल्लाह के सारे बंदों के अंदर इनका एक नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और ये वली वो वली है जिनको अहले सुन्नत तस्लीम करते हैं और जिनका अहले सुन्नत जिक्र करते हैं। ये वली वो है जिनका अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनकी शानों को और जिनकी अज़मतों को अल्लाह का कुरान भी बयान करता है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बयान करता है। हज़रत क़यामत नज़र हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में बंदों ने अर्ज़ किया, हुजूर आपके बारे में मशहूर है कि आपका दिली बड़ा कल्बी जो है ये बड़ा आराम है, आप बड़ी ऐश के अंदर है और आपको कोई परेशानी नहीं, किसी दूसरे मुसलमान की कोई परेशानी, कल्बी बड़ा सुकून है आपको, आपका दिल बड़ा मुतमईन है, आपके दिल को बड़ा सुकून है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में जब ये कहा गया तो आप फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे जितना मैं परेशान हूंगा मखलूक में से कोई भी परेशान नहीं, फरमाया जितना मेरा दिल जो है वो परेशान रहता है इतना कोई भी नहीं तुम में से। फरमाया वो क्यों? फरमाया इसलिए कि अल्लाह की मखलूक आकर मुझे अपने दुखड़े सुनाती है, मुझे अपने काम सुनाती है, अपनी मुसीबतें सुनाती है। फरमाया मैं अपने मुसलमान भाइयों का दुखड़ा सुन के उनकी मुसीबतों को सुन सुनकर मेरा दिल इतना जख्मी है, फरमाया तुम समझते हो कि सुकून के अंदर है, मुतमईन है, इसका कर्म जो है सुकून के अंदर है। फरमाया सुकून के अंदर नहीं, सबसे ज्यादा मुसीबतें तो मेरे दिल पर है। ये सारे मुसलमान मुझे आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी मुसीबतें सुनाते हैं। फरमाया फिर आगे आपने फरमाया वो दिल कितना अजीब दिल है कि जिसको अपने मुसलमान भाई का दुखड़ा सुन के परेशानी नहीं होती। वो दिल कितना अजीब दिल है कि जिसको अपने मुसलमान भाई का दर्द महसूस ही नहीं होता, जिसको फलस्तीनी बच्चों का दर्द महसूस नहीं होता, जिसको गजा में शहीद होने वाली माओ का दर्द महसूस ही नहीं होता। फरमाया वो दिल कितना अजीब दिल है, उस दिल पर तो अफसोस करना चाहिए, उस दिल पर तो जो है हमें हर रोज रोना चाहिए कि जिसे जो है वो मुसलमान का दर्द ही महसूस नहीं होता, मुसलमान की मुसीबत ही महसूस नहीं होती। आका द्वारा फिर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह साहब बोले रहमतुल्लाह तआला, आपने हुजूर का फरमान सुना है, नबी अलैहि सलाम का फरमान जो है वो एक हदीस पाक आपने सुनाई, फरमाने लगे मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया था अल मुस्लिमून ये रजुलुन वाहिद, फरमाया एक मुसलमान जितने भी हैं, फरमाया सारे के सारे मुसलमान एक आदमी की तरह है, एक आदमी के जिस्म की तरह है। फरमाया अगर उसकी आंख के अंदर तकलीफ होती है, मेरे आका ने फरमाया था अगर उसकी आंख के अंदर तकलीफ होती है तो सारे का सारा जिस्म दर्द उठाता है, अगर उसके सांस के अंदर दर्द होता है तो सारे का सारा जिस्म दर्द करता है। अगर सारे मुसलमान तो ऐसे हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जैसे एक जिस्म की बात है, अगर आंख को तकलीफ हो तो सारे के सारे परेशान, अगर सांस को तकलीफ हो सारा जिस्म परेशान। फरमाया एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमानों को दर्द जाना चाहिए, सारे मुसलमानों को दर्द महसूस होना चाहिए। फरमाया आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी तरबियत ऐसे की है। हज़रत गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें जो है वो गजा और फलस्तीनी मुसलमानों का दर्द समझने की तौफीक अता फरमाए। जहां तक हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें करने की तौफीक दे। बाकी दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।